کیا چائنا اور روس مل کر امریکہ اور اسرائیل کو مٹا سکتے ہیں؟ ناظرین، جنگ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے اگر کسی ملک کے خلاف استعمال کر لیا جائے تو رزلٹ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیسا نکلتا ہے، اور اگر طاقت کی بات کی جائے تو خطے میں کشیدگی، تو اس کام کے لیے یہ پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کا نام ہی کافی ہے۔ جہاں کرۂ ارض کے تمام ممالک ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہونے کی سوچ رہے ہیں، وہیں کچھ ممالک دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار۔ ہم بات کر رہے ہیں روس، چین، امریکہ اور اسرائیل کی۔ کہنے کو تو یہ چاروں ممالک خاصے طاقتور ہیں، لیکن پھر بھی اپنی جنگی قابلیت دکھانے کے لیے ہر حربہ اپناتے رہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف فلسطین، لبنان اور شام ہی نہیں بلکہ یوکرین میں بھی جنگ کے شعلے نظر آئیں گے۔ یوکرین میں روس اور امریکہ کی لڑائی جاری ہے، جبکہ فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کھڑا ہے، جبکہ ایران کے پیچھے روس اور چین کھڑے نظر آتے ہیں۔ 2 مہینے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ پر حملہ کیا، اور 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل فائر کر دیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کا وہی جواز پیش کیا جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد پیش کیا تھا۔ دوستو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نیا نہیں ہے۔ کشیدگی تو عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب سے اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل شروع کر رکھا ہے، اور اس میں سے امریکہ اور یورپین ایٹمی ممالک کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ روس اور چین کی مشترکہ پاور۔ ناظرین، روس بحر الکاہل کا ایک مضبوط طاقت بننے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے چین کی مدد مانگ رہا ہے، جبکہ ماسکو بحیرہ جنوبی چین اور دیگر مقامات پر چین کے علاقائی دعووں کی حمایت کر رہا ہے۔ روس اور چین نے حالیہ برسوں میں فوجی اور اقتصادی تعاون میں اضافہ کیا ہے، اور دونوں دنیا پر مغربی تسلط کے مخالفت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر دونوں ممالک عالمی امور پر امریکی تسلط کے مخالف ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد دونوں ممالک نے لامحدود شراکت داری کا اعلان کر دیا ہے۔ نیٹو کے رہنما کا دعویٰ ہے کہ چین یوکرین پر روسی حملے کا فیصلہ کن معاون بن گیا ہے۔ اس پر بیجنگ نے امریکی زیر قیادت فوجی بلاک پر تصادم کو ہوا دینے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس اور چین نے مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کو یہ باور کروانا تھا کہ اب خطے میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف بطور اتحادی وہ اسرائیل کو عسکری طاقت بڑھانے کے لیے اربوں ڈالرز بھی فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی امدادی پیکیج ملا ہے تاکہ وہ اپنی عسکری مہمات کو جاری رکھ سکے۔ ناظرین، دوسری جانب روس اور چین جیسی دیگر بڑی طاقتیں بیانات کی حد تک تو ایسے حملوں کی مذمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جن سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہو، لیکن ان کی جانب سے اب تک کوئی عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں آئے۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں چین کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی طاقتور ترین افواج امریکہ کی نہیں بلکہ چین کی ہے۔ اس بات کی تصدیق عسکری تحقیق سے متعلق خصوصی ویب سائٹ ملٹری ڈائریکٹ نے اپنی نئی رپورٹ میں کی ہے۔ رپورٹ میں مذکور دنیا کی 10 بڑی فوجوں میں ایک کا تعلق عرب ملک سے ہے۔ یہ سعودی عرب کی فوج ہے جس کا فہرست میں 6واں نمبر ہے۔ ابتدائی 5 افواج کے درجہ بندی چین، امریکہ، روس، بھارت اور فرانس شامل ہیں۔ سعودی عرب کے بعد اگلی 4 پوزیشنز پر جنوبی کوریا، جاپان، برطانیہ اور جرمنی ہیں۔ طاقتور ترین افواج کی فہرست میں چین 100 میں سے 82 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے 74 پوائنٹس ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بحری جنگ میں چین کو، فضائی جنگ میں امریکہ کو اور زمینی جنگ میں روس کو برتری حاصل ہے۔ فوجی بجٹ کے لحاظ سے امریکہ ابتدائی 10 ممالک کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر ہے۔ اس کا سالانہ فوجی بجٹ 332 ارب ڈالرز ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد چین کا فوجی بجٹ 261 ارب ڈالرز ہے۔ ناظرین، دراصل دنیا بھر میں چین اور روس کے پھیلتے اثر و رسوخ کے پیش نظر امریکہ کو اپنا سپر پاور کا درجہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں جہاں امریکی خیمہ اپنی سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، نیز مخالف خیمے پر پابندیاں لگا کر اس کی رفتار کو دھیما اور کمزور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ وہیں چین اور روس امریکہ مخالف طاقتوں کو ساتھ لے کر اور دنیا بھر میں اپنی تجارت کا جال بچھا کر امریکہ اور اسرائیل کو پچھاڑنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہ بات بھی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے کہ حالیہ دہائیوں میں جہاں امریکہ کی دشمنوں کی تعداد بڑھی ہے، وہیں اس کے مخالف خیمے کے بیچ تال میل اور ان کی بے خوفی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی پریشانیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ موجودہ وقت جہاں روس اور امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر ابھر
ابھرا ہے، وہیں اسرائیل کی انتھی حمایت کے سبب واشنگٹن الگ تھلگ پڑتا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ عسکری محاذ پر دیکھا جائے تو اب تک کسی جنگی محاذ پر چین کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوا، جبکہ امریکہ کئی محاذوں پر اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایسے میں دونوں کی عسکری طاقت کا حقیقی موازنہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر اسی طرح دنیا دو خیموں میں بٹتی رہی تو مستقبل میں یہ کشمکش ایک بڑے عسکری ٹکراؤ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس میں پوری دنیا کا متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔